السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، بعض دفعہ نا ہم دیکھتے ہیں، بلکہ میں نے چیزیں دیکھا بھی ہوا ہے کہ گھروں کے اندر نا عجیب سی بے سکونی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں یا آبزرو نہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے جو آدمی آتا ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ گھر میں جو ایک چمک روشنی ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں نا یا میں نے آبزرو کی ہیں، اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو وائف اینڈ ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی نہ کوئی چپکلش، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں برکت، رحمت کی چیزیں نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں رکھتی، وہ کیئر نہیں کرتی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں گھر میں بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ رحمتیں ہوتی ہیں جو گھر ہے نا، گھر وہ آباد ہوتے ہیں پیار، محبت، چاہت، خلوص کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اگر دلوں میں محبت نہ ہو تو آپ کے گھر میں سنگ مرمر لگا ہو نا، تو اس کی بھی کوئی برتھ نہیں رہتی، ویلیو نہیں رہتی۔ اب گھر بڑے بڑے گھر ہوں اور اس میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو وہاں جو بڑے لگے ہوئے فنوس ہیں نا وہ بھی جل کے سیاہ ہو جاتے ہیں، جہاں محبتیں نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا، چاہت نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو نا اگر آباد کرنا ہے، اس میں برکتیں لانی ہے، رحمتیں لانی ہے، اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے، تو ہمیں گھروں میں ہے نا سب کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ وہ وائف اینڈ ہسبینڈ ہو، بچے، ماں باپ ہوں، ہمیں اپنی اولاد کو عزت دینی چاہیے، ہمیں اپنے اولاد کو پیار دینا چاہیے، اور اولاد کا بھی یہی بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو خوش رکھیں۔ آپ اگر آپ کی وائف ہے، آپ اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور یہ تانے دیتے رہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، تمہارے فلاں نے، میرے بھائیوں نے میرے لیے کیا کیا، یا فلاں موقع پہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو ایسے گھروں میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر میاں بھی آپس میں لڑیں ہیں، ہسبینڈ کی غلطی ہو تو وائف سے معافی مانگ لیں، اور وائف کی غلطی ہے تو ہسبینڈ سے معافی مانگ لیں، دلوں کو صاف رکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ دلوں سے نفرت نکال دیں، دلوں سے کینہ نکال دیں، دلوں سے حسد نکال دیں، دلوں سے کسی کے لیے کوئی قدورت نہ رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں۔ جب آپ دل کو صاف رکھیں گے نا تو لوگوں کا چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جائے گا آپ کی نظر میں۔ اگر ہمارے دلوں میں پیار نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، دلوں میں چاہت نہیں، ہمارے دل صاف نہیں نہ ہوں گے، تو دوسرے کا کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل بھی آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھے گا۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، خلوص کے ساتھ ملیں، نہ کہ کسی اور لالچ کی بیس پہ ہم رشتہ رکھیں اور رشتے کو نبھائیں۔ یہ تو کوئی رشتہ نہ ہوا کہ جب ضرورت پڑی تو بلا لیا، جب ضرورت پڑی تو ہیلو ہائی کر لیا، جب ضرورت پڑی تو خوش آمد کر لی۔ نہیں ہے حالات، نہیں ہے پیسے، تو آپ کے لیے ان کی ورتھ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیوں دلوں میں منافقت رکھتے ہیں؟ منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں تو پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے کیوں رکھ لی ایسے؟ بابا جی میرے کہتے ہیں کہ آج سے 90 60 70 80 کا دور اتنا اچھا تھا کہ لوگوں میں یہ چیز تھی نہیں۔ اگر کسی کی بیٹے کی شادی ہوتی تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے، اگر کسی کی بیٹے کی شادی ہو دیتی تو سارے گاؤں والے تھوڑا تھوڑا سامان لا کے اپنے اپنے گھروں سے ان کے لیے لے کے آتے تھے۔ ابھی کسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تو دوسرے گھر والا ساری رات وہ آگ کو جلائی رکھتا تھا کہ شاید رات کو ان کو بچوں کو دودھ کی ضرورت پڑے تو ان کے پاس آگ نہ ہو تو وہ آگ یہاں سے لے جائے۔ اگر کسی دوسرے کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو دوسرے گھر والا کھانا دے دیتا تھا کہ یار ان کے پاس کھانا نہیں بنا تو ان کو کھانا دے دیں۔ یار کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو
जब उनका दामाद है तो पूरे गाँव वाले ये समझते थे ये हमारा दामाद, हमारे आया दामाद। यार क्या लोगों में चाहत थी, लोगों में खलूस था, लोगों में वो नफ़रत, किना ऐसी चीज़ें कुछ नहीं थी। यार किधर गए वो लोग यार? कैसे हम हो गए हैं यार? सिर्फ़ पैसे की वजह से? पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या हो गया हम लोगों को यार? हम ऐसे तो ना थे। अल्लाह हमें दिलों को साफ़ करे और हमें खलूस अता फरमाए।